السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو زندگی دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی دینے کا مقصد کیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جائیں اور نیک اعمال کرنے والی زندگی گزار کر آئیں۔ تو دیکھیں مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کو گناہوں والی زندگی پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں نا، وہ کیا ہیں کہ نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گیا ہے کہ میرا بندہ تم نیک اعمال کر کے آؤ گے، سبحان اللہ، تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نا نیک اعمال کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے نیک اعمال اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، گناہ سے بچیں۔ تو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، جو ساری بات جو ہے نا، وہ ہے کیا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا چیز ہے کہ ایک نا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے نا ایسی کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ میں نا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں عابد بندہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، مجھے ایسی کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، تم عابد بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی مائی ڈیئر فرینڈز، سبحان اللہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بتایا کہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہ کون سے؟ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ، تنہائی کے گناہ اور لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر گناہ، وہ گناہ جو میں چھپے میں کر رہا ہوں، وہ گناہ جو میں کھلے میں کر رہا ہوں، ہر سارے طرح کے گناہ۔ اور ہمارے سے سبحان اللہ، میں جو آنکھوں سے گناہ کر رہا ہوں، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، یعنی سارے گناہ جو ہے نا سبحان اللہ میں نے چھوڑنے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نا وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں جو کیا ہے جی، جو اس کے آنکھوں نے کیوں، جو اس کے کانوں نے کیوں، جو اس کے ناک، زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے ہوئے ہیں۔ کون سے گناہ معاف کرتے ہیں کہ یہ سارے، یہ نہیں کہنے کا مطلب مائی ڈیئر سسٹر سبحان اللہ، ان اپنے اعضاء سے ہم لوگ اپنے گناہ کرتے ہیں، اور اس کے گناہ کا پھر ہوتا بھی کیا ہے کہ اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ کچھ ہم تنہائی میں کر رہے ہیں، کچھ کھلے میں کر رہے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں نے سب طرح کے گناہ چھوڑنے ہیں۔ اور گناہوں کی کیا ہوتا ہے پھر نحوست کیا ہوتی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، جب گناہ ہم کرتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیاہ جو نقطہ ہے نا ہمارے دل پر آ جاتا ہے۔ اگر مومن جو شخص ہوتا ہے نا، اگر وہ چھوٹا سا بھی گناہ اللہ معاف فرمائے اس سے سرزد ہو جائے، اس سے ہو جائے، تو وہ ایسے مانند ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا گناہ بھی کہ پہاڑ کی مانند۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا نا وہ بندہ، تب تک اس بندے کو سکون نہیں آتا۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، اللہ معاف فرما دے، آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ گناہ کر کے نا وہ چھوٹا سا ڈاٹ لگتا ہے دل پر، جب وہ بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گناہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص گناہ کرتا ہے پھر اس پہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس سے صاف کر دیتے ہیں۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، مومن شخص ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ، پہلی بات تو گناہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، یہ دیکھیں نا، یہ تھا اگر ہم سے گناہ ہو گیا، اب گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے اگر ہم نے گناہ کر لیا، اللہ معاف فرما دے۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، آج بہت سارے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں، چاہے وہ مفتی بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، بچی ہے نا، وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بھی میرا نا حافظہ کبھی نہیں ہے، حالانکہ وہ دودھ بھی پیتے ہیں، بادام بھی کھاتے ہیں، انہی ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، بٹ کیا ہے، حافظہ کبھی نہیں ہے۔ مائی ڈیئر سسٹر، جس کی طرف ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا وہ کیا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے، اس شخص کا کیا ہے، اس بچے کا، اس بچی کا حافظہ کبھی نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے حافظہ۔ مائی ڈیئر سسٹر، یہ بہت مین ریزن ہے، بہت بڑی مین ریزن ہے، لیکن اللہ معاف فرما دے ہم لوگوں کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر جو بھی مصیبتیں، پریشانی آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اور دیکھیے مائی ڈیئر سسٹر، اللہ معاف فرما دے، آج ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کیا ہیں، اگر ہم پہ ایسی کوئی پریشانیاں جگہ بعد دیگرے آ رہی ہیں نا، تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں اپنے اعمال پہ دیکھوں کہ ایسا تو مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی نحوست کی وجہ سے مجھ پہ یہ وہ مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور دیکھیے مائی ڈیئر سسٹر، سبحان اللہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص نا یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، یہ میں نے چھوڑنا ہے، کس چیز سے نا وہ گناہ چھوڑے گا؟ مائی ڈیئر سسٹر، اللہ معاف فرما دے، اگر ایک کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہو نا، تو وہاں پہ ہم کوئی الٹی حرکت نہیں کرتے، وہاں پہ ہم اپنے کپڑے چینج نہیں کرتے کہ نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص 4 بندے بیٹھے ہیں، وہاں پہ میں گالی نہیں دیتا، کوئی الٹی حرکت نہیں کرتا،
ہیں جی اللہ معاف فرما دے، اگر میں اکیلے میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیمرہ بھی نہیں لگا اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں رہا، تو وہاں پہ میں پونس بھی دیکھ لیتا ہوں آرام سے، اللہ معاف فرما دے، گالیاں ساری الٹی حرکتیں کروں گا، لیکن لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ماڈرن سسٹر، ہم لوگوں نے لوگوں کا ڈر، کیمرے کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم نے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب ماڈرن سسٹر یہ سبحان اللہ یہ خیال ہمارے دل میں آ جائے گا نا، یہ خیال ہمارے دل میں آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس شخص کیا ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کا دھیان میرے دلوں میں آ جائے۔ تو ماڈرن سسٹر یہ سب سے بڑی مین چیز ہے، کیا ہے کہ بھئی وہ شخص گناہوں سے رک جائے گا، کہ جب یہ دھیان ہمارے دلوں میں آ گیا۔ اور ماڈرن سسٹر یہ سب سے بڑا دھیان ہے، سب سے بڑا دھیان ہے، اس کے علاوہ میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرما دے، لیکن ہم نے اسی چیز کو نا پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ آج ہمیں سب کا تو پتہ ہے کہ یار وہ شخص دیکھ رہا ہے، میں اپنے والدین، میری بیوی بچی ہیں جی، میرے دوست احباب ہیں، کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، تو میں ان کے سامنے تو کوئی حرکت نہیں کرتا، لیکن اللہ معاف فرما دے جب میں تنہائی میں ہوں، وہاں پہ مجھے بھول جاتا ہے کہ رب العالمین اس کائنات کا رب تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مائی سسٹرز، یہ چیز ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں لے کر آنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں کی نحوست اللہ معاف فرما دے میں بہت دور کر دیتی ہے، دین سے بھی، دنیا سے بھی۔ اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس شخص کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے زندگی کا سکون اٹھ جاتا ہے۔ اپنی زندگیوں سے جو پہلے گناہ ہوئے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، بھولے سے کیے ہیں، ظاہر میں کیے ہیں، باطن میں کیے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تنہائی میں ہیں، کھلے میں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ میں پکے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ ماڈرن سسٹر، اس کے لیے آپ کو خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، وضو بنا کر جے نماز پر نفل ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اپنے دل میں صرف ایک بات پکا ارادہ کریں، اللہ میں پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے پہلے گناہ کی ہیں، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، مجھے توفیق عطا فرما۔ تو سبحان اللہ ماڈرن سسٹر، اللہ تعالیٰ سے یہ سوچنے پر اپنے دل میں خیال آیا ہے نا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ کیا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ماڈرن سسٹر، ہم اپنا ایک پہلا قدم تو اٹھائیں اللہ کی طرف۔ اللہ بہت رحم غفور و رحیم ذات ہے، اللہ تو ہمارا منتظر ہے، لیکن بس ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ماڈرن سسٹر، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں بدلتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔